الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف، اور جس باپ کا بچہ ہے اس کے ذمہ واجب ہے کہ معروف طریقے کے مطابق ان ماؤں کے کھانے اور ان کے پہننے کے اخراجات اٹھائے۔ چنانچہ گزشتہ درس میں اس پر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کی تھی کہ اخراجات والد کے ذمہ ہوتے ہیں، اور ہمارے ہاں عام طور پر اگر خدا نخواستہ طلاق ہو جائے، جدائیگی ہو جائے، تو بعد میں بچے کے اخراجات اٹھانے کو تیار نہیں ہوتے۔ اس کے لیے مقدمہ بازیاں ہوتی ہیں، کیس ہوتے ہیں، اور وکیلوں پر اور عدالتوں میں، کچہریوں میں اخراجات کیے جاتے ہیں، لیکن جو شریعت نے ذمہ میں واجب کیا ہے وہ ہم کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اس پر تھوڑی سی بات عرض کی تھی کہ اللہ کے نظام کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رزق کا نظام اللہ رب العزت کا بڑا عجیب و غریب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا تھا۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو دائیاں آئیں اور آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی، اور یقیناً یہ ایسے بچے تو نہیں تھے جو عام بچوں کی طرح ہوں۔ نبوت کی تمام تر نشانیاں، صلاحیتیں اور اس کا نور اور اس کی چمک دمک سبھی کچھ آپ کے اندر موجود تھی، لیکن وہ یتیمی کا سن کر چھوڑ دیتی تھی۔ ظاہر سے انسان دھوکہ کھا جاتا ہے، بعد میں تو ساری انسانیت یہ سمجھتی ہے کہ وہ کتنی بڑی خیر سے محروم ہوئی ہیں، کتنی بڑی سعادت مندی سے محروم ہوئی ہیں، اور کتنی بڑی خوش قسمتی سے محرومی ان کو حاصل ہوئی ہے۔ لیکن اس وقت انسان ظاہر پر فیصلے کر لیتا ہے، بعد میں آنے والا وقت بتاتا ہے کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ چنانچہ حلیمہ آئیں، اور یہ خود بھی کمزور تھیں، سواری بھی کمزور تھی، ان کا اپنا بچہ بھی ان سے سیراب نہیں ہوتا تھا، تو انہوں نے آ کر دیکھا تو دل کے اندر ایک الفت پیدا ہو گئی، کشش پیدا ہوئی، اور یتیمی کا سنا لیکن وہ اس سے متاثر نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ انشاءاللہ راضی ہوں گے تو کوئی بات نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے دنیا سے آنے سے پہلے جو یتیمی کا پردہ ڈالا تھا، وہ خدا نخواستہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ آپ کی قدر کم ہو، بلکہ اس وجہ سے تھا کہ نہ قدروں سے آپ کو تحفظ ملے، نہ قدروں سے آپ کی حفاظت ہو۔ تو جس وقت حلیمہ نے یتیمی سمیت قبول کر لیا، تو اسی وقت اللہ رب العزت نے اتنا دودھ عطا فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیر ہوتے تھے، اور حلیمہ کا جو اپنا بیٹا تھا وہ بھی سیر ہوتا تھا۔ اور پھر سواری کے اندر اللہ نے طاقت عطا فرمائی، اور گھر میں جو خوشحالی تھی کہ قحط کے زمانوں میں بھی ان کی بکریاں سیر ہو کر آتی تھیں اور ان کے دودھ بھرے ہوئے ہوتے تھے، اور باقی پورے علاقے کی بکریاں بھوکی ہوتی تھیں، اور وہ کہا کرتی تھیں کہ وہاں پر بکریاں چرایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ تو وہ سمجھتی تھی کہ شاید وہاں پر کوئی سبزہ ہوگا، لیکن یہ وہ برکات تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو حاصل ہوتی تھی۔ کہاں تنگ حالی کا زمانہ اور کہاں اتنی خوشحالی کے گھر کے سارے برتن دودھ سے بھرے رہتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے نہ صرف یہ کہ حلیمہ کا نام باقی رکھا،
کوئی گلی کوئی محلہ ایسا نہیں ملے گا جہاں حلیمہ نام کی کوئی نہ کوئی خاتون موجود نہ ہو، اور باقی جتنی دائیاں تھیں جو خوشحال بھی تھیں، کھاتے پیتے گھرانوں سے تعلق بھی رکھتی تھیں، تو ان میں سے کسی کا نام بھی تاریخ نے محفوظ نہیں رکھا۔ آج تک کوئی نہیں بتا سکا کہ ان میں سے فلاں کا نام یہ تھا۔ وہ تاریخ نے ان کو ختم کر دیا اور ان کا کچھ بھی باقی نہیں رہا، نہ ان کے اپنے نام، نہ ان کا خاندان، نہ ان کی رہائش گاہیں۔ اور حلیمہ ہیں کہ ان کے نام کو بھی باقی رکھا، ان کے خاندان کو بھی باقی رکھا، اور ان کی وہ رہائش گاہیں جہاں یہ رہا کرتی تھیں ان کو بھی آج تک لوگ محبت سے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اور ان کی قبر کے نشان تک کو باقی رکھا۔ یہ وہ سارے ثمرات ہیں جو اس وقت نظر نہیں آتے تھے، بعد میں اللہ رب العزت نے دکھائے اور ان کو عطا کیے۔ تو بسا اوقات ہم لوگ ظاہر سے دھوکے میں پڑ جاتے ہیں، غلطی کر جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں نظر آتا ہے کہ اب چونکہ ہمارا آپس میں تعلق ختم ہو گیا ہے، اب ہم اخراجات دیں گے تو یہ ہم پر بوجھ ہوگا، اس سے تنگی ہوگی، اس سے فلاں ہوگا، اس سے فلاں ہوگا۔ بسا اوقات ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، جو ہمیں نظر آتا ہے ویسا ہوتا نہیں ہے، اور جو ہوتا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہی صورتحال تقریباً دین کے ساتھ ہے، بلکہ اگر غور کیا جائے تو ہر معاملے میں یہی صورتحال ہے کہ دین پڑھنے والے، پڑھانے والے عام طور پر غریب، مسکین، فقیر اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اور یہ جو ہمیں مسکنت نظر آتی ہے، یہ صرف نظر آتی ہے، ہوتی نہیں ہے۔ ہم محسوس کرتے ہیں ہمیں یہ نظر کا دھوکہ ہے، جیسے وہاں پر دائیوں کو دھوکہ ہوا، اسی طرح دین کے حوالے سے ہمیں دھوکہ ہوتا ہے۔ جب ہم کسی بھی خوشحال شخص کو کہتے ہیں کہ اپنے بچے کو دین کے لیے داخل کروا دو، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کھائے گا کہاں سے۔ اور جس وقت وہ عالم بن جاتے ہیں، قاری بن جاتے ہیں، تو پھر سب کو یہ گلہ رہتا ہے کہ ان کو سوائے کھانے پینے کے اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہماری سوچ کا فرق ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے دین پر یہ جو پردہ ڈالا ہے مسکنت کا، تنگی کا، جو ہمیں نظر آتا ہے ہوتا نہیں ہے، یہ اس وجہ سے نہیں کہ خدا نہ خواستہ دین کی یا دینداروں کی قدر کم کرنا مقصود ہے، بلکہ ناقدروں سے دین کو بچانا مقصود ہے۔ اللہ رب العزت ناقدروں سے دین کا تحفظ چاہتے ہیں۔ آج اگر کوئی قانون پاس ہو جائے کہ جو حافظ قرآن ہوگا، درس نظامی کا فاضل ہوگا، جج بھی وہی ہوگا، مجسٹریٹ بھی وہی ہوگا، ڈی سی بھی وہی ہوگا، سی پی او بھی وہی ہوگا، اور یہ گورنر بھی وہی ہوگا، ایم پی اے بھی وہی ہوگا، ایم این اے بھی وہی ہوگا، وزیر بھی وہی ہوگا، تو یہاں پر کسی غریب کو کوئی قدم بھی رکھنے نہیں دے گا۔ سارے امیروں کے اور وڈیروں کے بچوں سے مدرسے بھر جائیں گے، لیکن اللہ رب العزت ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے، اس لیے کہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر خود غرضوں کا ہجوم ہو جائے گا، اور خود غرض لوگوں سے اللہ دین کا تحفظ چاہتے ہیں۔ اللہ تو دین صرف ان کو دینا چاہتے ہیں جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے دین کو اپنانا چاہتے ہیں۔ جب اپنا لیتے ہیں تو پھر اللہ کسی طرح کی کوئی تنگی نہیں ڈالتے، بلکہ بے تحاشا خوشحالی اور پرسکون زندگی سے مالا مال فرماتے ہیں۔ ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہمیں کتنا سکون ہے تو ہمارے سکون پر بھی ٹیکس لگا دیں۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں پر جو اللہ رب العزت کا حکم ہے، اس حکم کو سمجھنا چاہیے۔ خیر اسی کے اندر ہے، جو اللہ فرماتے ہیں وہی بہتر ہوتا ہے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی شخص کو بھی اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دینا چاہتے۔ جس کا حکم دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بس میں ہے اور اسی کے اندر خیر ہے، اور جس کا حکم نہیں دیا ظاہر ہے کہ یہ وہ ہے کہ جو نہیں ہونا چاہیے۔ جب اللہ نے حکم دے دیا ہے تو پھر ہمیں اپنی کوتاہ نظری کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو مقدم رکھ کر معاملے کو اپنا لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بات سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔